بات ہے عادت بنا لینا سر مڑانے کی، یہ اس کی علامت ہے جس نے مسجد میں کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پہ اعتراض کیا۔ اور تیسری علامت مونچھوں پہ غصہ، یہ بھی ان کی علامت ہے۔ اس لیے مونچھیں کٹوانے کا حکم ہے، منڈوانے کا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، ایک ہوتا ہے مونچھیں کٹوانا، پست کرانا، ایک ہوتا ہے منڈوانا، بالکل صاف کرا دینا۔ مونچھیں منڈوانی نہیں چاہیے، کٹوانی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک علامت اس کی یہ کہ اس کی پیشانی اوپر کی طرف ابھری ہوئی تھی اور آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی تھی، رخسار کھرکھرے تھے، سخت تھے۔ یہاں علامہ فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہوتے تھے، احمد مرشد کیا گیا اور کہتے ہیں بندے نے پترا حلوہ کھانے میں گلا گولیاں ہو گئے، تو حلوے میں لگاتا ہے فتوے، حلوے کھاتا نہیں ہے، اس لیے خشکی کی وجہ سے سب کھرکھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خارجی ٹولہ ہے۔ اب اس خارجی ٹولے نے ایک منصوبہ بنایا مسلمانوں کے درمیان لڑائی اور جنگ کو بڑھانے کا۔ انہوں نے بیعت وقت 3 افراد کو پیسے دیے، انہیں خنجر دیے۔ ایک ہی دن رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد نبوی میں امام پہ حملہ ہوا، این اسی وقت اسی نماز میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ پہ حملہ ہوا، این اسی نماز میں اسی دن حضرت علی المرتضیٰ پہ کوفے کی جامع مسجد میں حملہ ہوا۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی مقامات پہ بیعت وقت حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ تخلیق بار ٹولہ، یہ ان کی اولاد ہے۔ اب مدینے کے جو گورنر تھے صحابی رسول، وہ ان دنوں بیمار تھے، مسجد میں نہیں آئے، ان کے نائب اللہ کو بھی آئے ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ خود نماز پڑھا رہے تھے، قاتلانہ حملہ ہوا، آپ شہید ہو گئے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے آپ بہت بھاری جسامت والے تھے۔ جب آپ آئے نا، وہ ظالم اٹھ کر سامنے آیا، اس نے حملہ کرنا چاہا۔ بندہ طاقتور ہو تو ظاہری طور پر بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کو دبوچ لیا، اس نے خنجر مارا، آپ کا ہاتھ تو بڑا زخمی ہو گیا، لیکن آپ نے اسے جانے نہیں دیا، آپ نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس طرح یہ تقریر کاری انہوں نے پھیلائی۔ اب حضرت مولا علی المرتضیٰ کی مثال کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں، حضرت مولا علی کے بڑے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسن وہ شہزادے ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا لسید، لوگوں یہ میرا بیٹا حسن سید نہیں، بہت بڑا سید ہے، یہ بہت بڑا سردار ہے کہ اللہ عز و جل اس کی برکت سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اس وقت حضرت امام حسن کی عمر 2.5 سے 3 سال ہے۔ میرے آقا منبر پہ بیٹھ کر صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں، میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے جملے 40-41 سال بعد پورے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی فوج 40,000 ایک طرف ہے، حضرت امیر معاویہ کی فوج دوسری طرف ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، میرے نبی کا فرمان پورا ہوتا ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ صلح۔ اب اس صلح میں حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مان لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی امیر معاویہ کی بیعت کر کے انہیں اپنا امام مان لیتے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب صحابی ہیں، حضرت فاروق اعظم کی طرح
سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح، سیدنا عثمان غنی کی طرح، مولا علی المرتضیٰ کی طرح، جس طرح ان چاروں کے ہاتھوں پہ حسنین کریمین نے بیعت کی، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بھی حسنین کریمین نے بیعت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال تک اسلام کے پہلے بادشاہ کی حیثیت سے، اسلام کے پہلے بادشاہ، ان سے پہلے جو 5 ہیں وہ خلیفہ ہیں، حضرت امیر معاویہ بادشاہ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یا معاویہ اذا ملکت فاحسن بامتی، اے معاویہ ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں بادشاہ بنائے گا۔ میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا اے معاویہ وقت آئے گا تو بادشاہ بن جائے گا، جب تو بادشاہ بنے نا تو میری امت کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی امت کے ساتھ کتنی بھلائیاں کی، کتنے احسان کیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے تک اسلام کی جتنی فتوحات ہوئی، ان سب سے 5 گنا زائد حضرت امیر معاویہ کے دور میں۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے عیسائیت کی کمر توڑ دی، نصرانیت کو جھکا دیا، یہودیت کو مٹا دیا۔ آج وہی یہودیت، وہ عیسائیت جن کی کمر ٹوٹی ہے، جن کے ملک ہاتھ سے چلے گئے تھے، ان کی سازشیں ہیں کہ ان کے بعد کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین وہ بہتر جانتے ہیں حضرت علی کے دشمنوں کو یا آج کے ٹکے کا بندہ بہتر جانتا ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ مولا علی کے دشمن ہوتے، ناقابل معافی ہوتے، ناقابل صلح ہوتے، تو حسن و حسین میں سے صلح کیوں کرتے؟ اور جو بدبخت کہتا ہے نا نہیں کہ وہ مولا علی کے دشمن تھے، وہ حسن و حسین کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے حسن کو علم نہیں تھا، حسین کو علم نہیں تھا، میں ان سے بڑا عالم ہو گیا۔ حضرت محترم بات ذہن میں رکھیں، الحمدللہ ہم نبی کے دونوں شہزادوں سے، حضرت امام حسن سے اور حضرت امام حسین سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ اور حضرت امام حسن کی محبت کا تقاضا یہ ہے جس معاویہ سے ہم نے صلح کی ہے تو ان سے لڑنا مت، اور امام حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے جس یزید سے ہم نے جنگ کی ہے نا اس یزید سے صلح مت کرنا۔ الحمدللہ سنی حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، حسن سے بھی پیار کرتا ہے، حسین سے بھی پیار کرتا ہے۔ جب حسن پیارا ہے تو حسن کے پیارے بھی پیارے ہیں، جب حسین پیارا ہے تو حسین کے پیارے پیارے ہیں، حسین کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ کچھ ہمارے سنی بولے والے غیروں سے تو بلا شکوہ ہی نہیں، غیروں سے تو بلا شکوہ ہی نہیں، ان کا تو کام ہی ہوتا ہے وہی کرنا جو وہ کرتے ہیں۔ افسوس تب ہوتا ہے جب اسٹیج سنیوں کا ہو، زندگی بھر کھائیں سنیوں کا، چندہ سنیوں کا، لنگر سنیوں کا، 60 70 ہزار ایڈوانس نذرانے سنیوں سے لیں، بولی اور ظالموں کی بولیں، تو ایسے لوگ وہ سنی نہیں ہو سکتے، وہ تو انسان کہلانے کے بھی حقدار ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں علامہ باقری رحمہ اللہ کے قول لکھتے ہیں من یکن یطعن فی معاویہ فذاک قلب من کلاب الحاویہ، فرماتے ہیں جو بدبخت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بد زبانی کرتا ہے، ان کے خلاف چلتا ہے،
وہ انسان نہیں، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک ہوتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ سماعت فرمائیں، آج 20 کی شب ہے رجب المرجب کی، 22 رجب المرجب کی صبح صبح ایک رسم چلتی ہے کنڈے، کیا کنڈے کھاتے ہو کوئی نہیں، میں روکتا نہیں ہوں، توجہ بس سن لے، ٹھیک ہے نا جی، کھائے ضرور لیکن نیت اچھی کر کے کنڈے، جس طرح آپ قرص کرتے ہیں، پل خانی کرتے ہیں، جمعرات کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، وہ سب اصال ثواب ہیں، گیارہویں کرتے ہیں، ان میں یہ بھی ایک اصال ثواب ہے، یہ بھی کیا ہے، ایک اصال ثواب ہے۔ اب میٹھے پہ کرتے ہیں، میٹھا اللہ کے رسول کو پسند ہے، کوئی حرج نہیں۔ مٹی کے برتنوں میں کرتے ہیں، مٹی کے برتنوں میں کھانا سرکار کی سنت ہے۔ اب کرتے کیوں ہیں، کس پہ کرتے ہیں، بات اس پہ ختم ہوگی۔ جب غیر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں، کیونکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال ہے، حضرت امام جعفر صادق کا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی ولادت بھی اس دن نہیں ہے، ان کی شہادت وفات بھی نہیں ہے۔ 22 رجب سن 60 ہجری، سن 60 ہجری، یہ حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال ہے۔ اگر کوئی بدبخت حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں یہ اہتمام کرتا ہے تو پھر وہ بدبخت ہے۔ خوشی کسی کے جانے پہ منانا اہل اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ دشمن بھی مر جائے نا، اس کی موت پہ خوشی منانا اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کو بھی اصالہ ثواب کرتا ہے، حضرت امام جعفر صادق کو بھی کرتا ہے، باقی کو بھی کرتا ہے، اصالہ ثواب جس کو کرو جس دن کرو وہ جائز ہوتا ہے۔ اگر کوئی سنی یہ اہتمام کرتا ہے اصالہ ثواب کی نیت سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ دوسرے مارکہ کرتے ہیں اصالہ ثواب کی نیت سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ لنگر رب نے دیے ہے، حلال نعمتیں ہوتی ہیں، ان کو کھانا بھی جائز ہے، ختم پڑھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا، ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ فتویٰ اس پہ لگے گا جو غلط نیت اور غلط ارادے سے کر رہا ہو۔ تو اس لیے کوشش کریں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالہ ثواب کریں، امام جعفر صادق کو کریں، باقی صحابہ کرام کو کریں، نیت اچھی ہوگی تو اللہ ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول بھی ایسے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ الناس، یا اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا جو خود حق پر ہو، مہدی بنا جو دوسروں کو ہدایت کا راستہ دے۔ مولا اس کے ذریعے تو ایک مخلوق کو، قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اور پھر سرکار نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو عذاب سے بچانا۔ جب سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا سرکار کیوں یہ دعا فرما رہے ہیں، سرکار کو پتا تھا کہ بعد میں کچھ آنے والے آئیں گے جو انگلیاں اٹھائیں گے، جو زبانیں کھولیں گے۔ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں معاویہ جہنم سے آزاد ہے۔ اور ایک حدیث پاک آخری حدیث سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ سرکار بیٹھے، سرکار بیٹھے، کیونکہ لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، یوٹیوب سے سن، فیس بک سے سن، اس خطیب سے سن، اس خطیب سے سن، اس بے لگام خطیب سے سن، صغرے کبرے ملا۔ بھائی قرآن و حدیث اور ہوتا ہے، صغرے کبرے اور۔ اسلام عقائد دماغ کے تابع نہیں ہے کہ آپ کا عقل جو ہے آپ کہتے رہیں۔ قرآن کا معیار اپنا ہے، حدیث کا معیار اپنا ہے۔
نبی اسلام بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت میر معاویہ ہیں، ایک طرف صدیق اکبر ہے، ایک طرف فاروق اعظم ہے. بڑا ماحول ہے، شیر و شکر ہے، ایک دوسرے پہ فدا ہو رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا علی معاویہ جی یا رسول اللہ. اور میں آج تو اتنا ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہو، اتنا ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہو، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو. اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری ٹھن جائے. تقدیر کی لکھی کون ڈال سکتا ہے؟ میرے آقا تو ٹھیک ہے نا، کتنے 35-36 سال پہلے ہی سال فرما رہے ہیں. اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں ایسا ہوگا. یا رسول اللہ انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہارے درمیان صلح کرائے گا، علی تو بھی حق پر ہوگا، معاویہ تیری بھی بخشش کر دی جائے گی. حضرت میر معاویہ رو کر عرض کیا یا رسول اللہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے ہمارے درمیان ایسا ہوگا جب رب نے لکھ دیا ہے. آپ 40 سال پہلے یہ بیان فرما رہے ہیں تو ہم رب کی رضا پہ راضی رہیں گے. اللہ کے نبی کے فرمان پڑھتے نہیں ٹھیک ہے نا جی، اور میں تو پھر کبھی سخت لفاظ کی کتے کی طرح زبان کھول لیتے ہیں، حالانکہ ٹکے کا علم نہیں ہوتا. چھوڑے پکڑے ملا کے سرکار نے فرمایا علی جہاں ہوگا حق وہی ہوگا. اس بات کی تو نفی کوئی کرتا ہی نہیں نا. اب یہ تو نہیں ہے جہاں علی ہوگا وہاں حق ہے، کہیں دوسری جگہ پہ حق ہو ہی نہیں سکتا. حق ہر جگہ پر ہے. بخاری شریف اٹھائیں جب حضرت علی پاک کو ابو تراب پر لقب مل رہا ہے، اس وقت مولا علی کس کے ساتھ لڑ کر گئے تھے؟ جب سرکار نے مولا علی کو ابو تراب کا لقب دیا اس وقت مولا علی کس سے لڑ کر گئے؟ بی بی فاطمہ زہرا اور مولا علی کے گھر میں آپس میں میاں بیوی کی ہو گئی. مولا علی اٹھ کر ناراض ہو کر مسجد میں چلے. گرمیوں کا موسم تھا، مسجد میں چٹائی پہ سوئے. آیا پسینہ، نیچے مٹی کی کچی، وہ مٹی گیلی ہوتی گئی، مولا علی کے جسم کو بوسے دیتی گئی. ہم تو ترجمہ یہ کرتے ہیں، وہ بوسے دیتی گئی. حضرت بی بی فاطمہ کو زہرا کا دل بے چین ہو گیا کہ سر کے تاج کو میں نے دراز کر دیا. اتنے میں سرکار تشریف لائے. فرمایا فاطمہ علی کا خاموش. آپ سمجھ رہے آپ جانتے ہیں جتنا بھی بڑے سے بڑا مرد ہو، جتنی بھی بڑی سے بڑی عورت ہو، دوسرے کی بتاتا ہے، اپنی کی ہوئی پھر چپ. جب بیٹی جاتی ہے نا باپ کے پاس، خامد کی ساری بتائے گی میرے خامد نے یہ کہا، سسر نے یہ کہا، دیور نے یہ کہا. بیٹی تو قرآن پڑھتی گئی تھی. باپ کا حق بنتا ہے وہ یہ تو پوچھے نا. بیٹی جب آپ کا خامد کہہ رہا تھا کہ تو قرآن پڑھ رہی تھی، تو نے بھی تو کچھ لفظ کھولے ہوں گے نا، الفاظ بولے ہوں گے. حق تک تو تب پہنچیں گے ہم جب دونوں طرف کی سنیں گے. بی بی صاحب چپ، میں فاطمہ بول رہا ہوں چپ. اور میں گئے کس طرف ہیں؟ اب سرکار مسجد میں گئے، مولا علی سوئے ہوئے ہیں، نیند ہے، جسم میں مٹی ہے ساری. سرکار کے پاؤں سے ٹھوکر مارے. میں قم یا ابا تراب قم، اے مٹی والے اٹھ کھڑو. مولا علی اٹھے. سرکار نے اپنی کالی کمبی سے اپنی مٹی، جنہوں نے بیٹیوں کے گھر بسانے ہوتے ہیں نا، وہ داماد کو یوں عزت دیا کرتے ہیں. پہلے بھی ایک مرتبہ میں یہاں درس دینے آیا تھا، میں نے سرکار کی حدیث بیان کی تھی. بی بی صاحبہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ علی پیارے ہیں علم میں؟ سرکار نے فرمایا تھا فاطمہ پیاری تو ہے، عزت والا علی ہے. میں بیٹی فاطمہ تو میری بیٹی ہے، میرا نقد جگر ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محبوب تو ہے. لیکن جب باری آئے گی نا عزت کی، پھر بیٹی کو نہیں، بیٹی عزت کی عزت، عزت کی عزت. بیٹی کی عزت کس کی وجہ سے؟ اس کے خامد کی وجہ سے. اگر بیٹی عزت کی باری آئے گی تو علی کو آگے لاؤں گا، محبت کی باری آئے گی تو تجھے آگے لاؤں گا. سرکار اپنی کالی کملی سے مولا علی کی مٹی جاتے، پھر اٹھائے اندر لے گئے.
اب بتاؤ حق کدھر تھا؟ بی بی فاطمہ کے پاس تھا یا مولا علی کے ساتھ تھا؟ اتنا ظالم کو کچھ سوچا کرو. یہ نہیں ہے کہ جو زبان پہلے بھی عرض کیا دکھ اپنوں کا ہوتا ہے جب اپنے پہ لگامے ہو جاتے ہیں. زندگی بھر کھایا اہل سنت کا، اسٹیج اہل سنت کے، نذرانے اہل سنت کے، عزت آپ کو اہل سنت نے دی، سب کچھ بولی غیروں کی بولنا. کیا امام حسن سے بڑھ کر کوئی آج علم والا ہے جو مولا علی کے دشمنوں کو جانتا ہو؟ کیا امام حسین سے بڑھ کر ہے کوئی علم والا جو مولا علی کے دشمنوں کو جانتا ہو؟ حضرت امام حسن کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں معاویہ ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ بیعت کر رہے ہیں، وہ صلح کر رہے ہیں. صرف صلح نہیں کر رہے، مولا علی کا جتنا قرض تھا حضرت امیر معاویہ سے ادا کرنے کی یہ شرط بھی رکھی ہے. میں ہمارے والد کا جتنا قرض ہے وہ ادا کروں. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کا، بی بی زینب کا اور سرکار کی جتنی ازواج مطہرات تھیں ان سب کو سال کا 1 لاکھ درہم نذرانہ بھی پیش کیا. کتنا؟ 1 لاکھ درہم سالانہ نذرانہ پیش کیا کرتے تھے. حضرت امام حسن فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ دولت آنی تھی، جس دن آنی تھی نہ آ سکی، میں نے کسی سے وعدہ کیا ہوا تھا. ہم کہتے ہیں میں کاغذ لے آیا، قلم لے آیا کہ حضرت امیر معاویہ کے نام خط لکھوں، جناب تاریخ گزر گئی ہے، وہ مال ہمارا نہیں آیا، مال ہمارا نہیں آیا. کہتے ہیں وہ لکھنے کا ارادہ کیا ہی تھا، آنکھیں بند ہو گئی. بعض اوقات بندہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ نہیں سکتا، کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں سکتا. اب ہمارے میں لکھنا چاہتا تھا، کاغذ بھی ہے قلم بھی ہے، لیکن یوں لگتا تھا جس طرح کسی نے میرا سب کچھ بند کر دیا. کہتے ہیں بس وہی سو گیا، یہ آنکھ لگی، یہ آنکھ کھل گئی، خواب میں نبی علیہ السلام تشریف سرکار تشریف لائے، آتے فرمایا حسن گھبرا گئے، ایک بندہ ہو کر بندے سے یا رسول اللہ مسائل بڑے ہیں. فرمایا رب کی بارگاہ میں عرض کر. کس کی بارگاہ میں؟ رب کی بارگاہ میں. پھر سرکار نے حضرت امام حسن کو خواب میں ایک دعا سکھائی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں جب میں سو کر اٹھا نا وہ دعا مجھے صبح نہیں یاد تھی، میں نے اسے کاغذ پہ لکھا، چند بار ہی پڑھا تھا، باہر دیکھا اونٹوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. جب میں باہر گیا تو اونٹوں پہ بوریاں لادی ہوئی تھی. حضرت امیر معاویہ نے آپ کا نذرانہ بھی بھیجا ہے اور تھوڑا لیٹ ہو جانے پہ معذرت بھی کی ہے کہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے نا میرے بھائیو، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان جتنے ہیں سب کے سب جنتی ہیں. تاریخ جھوٹی، کالے اوراق جھوٹے، ظالموں کے قصے کہانیاں جھوٹیاں، اللہ کا فرمان سچا، نبی کا فرمان سچا. حسنین کریمین کی ہوئی صلح پہلے ہے، آج کے لڑنے والے کالے منہ کی باتیں بعد میں. تو یہ اپنوں کو سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جس عقیدے پر ہم ہیں اسی پہ حق رہیں، اسی پہ سچے رہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو نظریہ اور عقیدہ دیا ہے وہ ایسا نہیں دیا کہ محبت اہل بیت صحابہ کی لڑائی کا نام ہے، صحابہ کی محبت اہل بیت کی توہین کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں وہ محبت صحابہ چاہیے جس میں احترام اہل بیت ہو. ہمیں ایسی محبت اہل بیت چاہیے جس میں احترام صحابہ ہو. یہ ضدیں نہیں ہے کہ آپس میں ٹکرا جائیں گی، اکٹھی نہیں ہو سکتی. سچا وہ ہے جو ان دونوں نسبتوں کا حیا کرتا ہے، دونوں کا خیال کرتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم. یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ نے کرم کیا، ہمیں اپنے صحابہ کا محب بھی بنا دیا، اپنے اہل بیت اطہار کا محب بھی بنا دیا. اللہ سب ہمیں مودت اہل بیت نصیب فرمائے.
حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت نصیب فرمائے. ایک اعلان سماعت فرمائے. انجمن سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام مرکز مسجد میں عظیم الشان محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگی 18 فروری کو روز ہفتہ بعد نماز عشاء. آپ سب احباب کو اس میں دعوت دی جاتی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا شاہ جہاں سعیدی صاحب فرمائیں گے. آپ سب احباب ضرور شرکت فرمائیں. وہ یا رسول اللہ مسجد میں 15 کو ہے؟ جی 16 کو 15 مسجد کو جامع مسجد یا رسول اللہ میں بھی ہوگا. اس میں شہباز خطابت حضرت سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی دعوت برکات بلائے وہ تشریف لا رہے ہیں، اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں عقائد حقہ پر ثابت قدم رکھے. فتنوں کا دور ہے، بد مذہبی بد عقیدگی پھیل رہی ہے. اللہ اس رحمت سے ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. اب اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں. جی صبح جماعت ہوتی ہوتی ہے پیچھے آ کے اور دوسرے کام کچھ لوگ صبح کی جو سنتیں ہیں نا، ان کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے دشمن کے گھوڑے تمہارے جسموں کو کچل ڈالیں، یہ برداشت کر لینا، لیکن صبح کی سنتیں نہ چھوڑنا. یعنی اتنی اہم ہیں صبح کی سنتیں کہ یہ قریب الواجب ہیں. اگر کوئی بندہ ان کو چھوڑے گا تو بہت بڑا اپنا نقصان کرتا ہے. اس کے مطابق جب جماعت کھڑی ہو اور سنتیں پڑھنے والا اسے یقین ہو کہ سنتیں پڑھ کر میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگر تحیات میں تو وہ سنتیں پڑھ کر ہی جماعت میں شامل ہو تاکہ وہ دونوں نیکیوں کو اکٹھا کر سکے. سنتیں بھی پڑھ لے، فرض بھی ادا ہو جائیں گے. ہاں اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ سنتیں پڑھتے پڑھتے کہیں سب سلام پھیر دیں گے، جماعت ختم ہو جائے گی، تو پھر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. باقی رہا جب جماعت کھڑی ہو تو سنتیں کہاں پڑھنی چاہیے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا مرد کی سب سے بہتر نماز فرضوں کے بعد وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے. عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب 5 نمازوں کے نفل اور سنت گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے سے 1000 گنا افضل ہے. سرکار نے فرمایا ایک مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے. اب افضل تو یہ ہے جب صبح کی اذان ہو گھر میں اٹھے، وضو گھر سے کرے. یہ جو مسجد میں وضو والا سسٹم آ گیا ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، ہم نے فیشن بنا لیا ہے. ورنہ افضل کیا ہے، وضو گھر سے کرو. جب گھر سے باوضو ہو کر مسجد تک آؤ گے نا، ہر قدم پہ نیکی ہی نیکی. اور وہ بھی حدیث پاک ہے جو بندہ گھر میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر باوضو ہو کر مسجد میں آتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تاکہ ہم پتہ نہیں وہ بچت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. جس کو دیکھو مسجد میں جو واش روم ہوتے ہیں نا، وضو خانہ ہوتا ہے، در حقیقت وہ مسافر لوگوں کے لیے ہوتا ہے، محلے والوں کے لیے نہیں ہوتا. اب یہ نہیں کہ ان کے لیے جائز نہیں، جائز ہے، لیکن اصل مقصد ہوتا ہے مسجد میں یہ انتظام ہوتا ہے مسافر کے لیے جن کا وہاں گھر نہیں ہوتا. ہمارا گھر بھی بالکل ساتھ ہے، ہم پھر بھی مسجد میں. تو افضل کیا ہے، سنتیں گھر پڑھیں. جب گھر میں پڑھائیں گے تو جماعت کی مخالفت ہی نہیں ہوگی. اگر مسجد میں ہی پڑھنی ہے تو مسجد میں ایسی جگہ پر پڑھیں جو امام صاحب سے کافی دور ہو. اب جیسے یہاں کی بجائے باہر پڑھنے کی چاہیے سنتیں، اسی لیے ہر مسجد میں ایک صف باہر ہونی چاہیے، نہیں ہوتی سردی، تاکہ آنے والا وہاں سنتیں پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہو سکے. البتہ اسی صف میں جہاں جماعت کھڑی ہو چکی ہے
سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا جماعت کے وقت، یہ منافق بندے کا کام ہے۔ کل سب نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر ایک بندہ اکیلے اپنی نماز پڑھا رہا ہے، اسی صف میں کھڑے ہو کر، یہ منافقت کی علامت ہے۔ جماعت سے الگ ہونا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے پہلے اپنے فرض ادا کر دیے ہیں وہ الگ ہو کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہی بھی اگر ظہر یا عشاء میں ہو تو امام کے پیچھے دوبارہ نفل کی نیت باندھ کر شامل ہو جائے، جماعت کی مخالفت ہے۔ حضرت یہ آج کل جو فتن دور ہے، اس میں یہ بہت اہم مسئلہ چل رہا ہے، ہر اسٹیج بھی ہو رہا ہے، امام ابو طالب پہ، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اس کے متعلق کچھ لکھا ہے کہ کس چیز پر استدلال کرتے ہوئے کہ امام ابو طالب ثابت کرتے ہیں، اور دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن نے صلح کی تھی تو پھر امام حسین اور یزید کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی مخالفت کرتے ہوئے یزید کو مقرر کیوں کیا؟ ایسا کوئی معاملہ شرائط نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے وہ سنا ہوگا مفتی عرفان جلالی صاحب نے، وہ اس میں ناجی کو جس نے یہ بیان کیا تھا اسٹیج پہ روکا ہے، پھر وہ کس طرح دکھ دبا کر بھاگ رہا تھا۔ یہ جو شرطیں لکھی ہیں یہ شیعہ کی کتابوں میں لکھی ہیں، ایسی سنیوں کی کتاب میں کوئی نہیں ہے کہ کون بنے گا کون نہیں بنے گا۔ باقی رہا حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب، جب بھی ان کا نام لیں آپ کا نظریہ جو بھی ہو، آپ ان کے کفر کے قائل ہوں پھر بھی آپ ان کا نام ادب سے لیں، آپ ان کے ایمان کے قائل ہوں پھر بھی نام ان کا ادب سے لیں، جب بھی کہیں جناب ابو طالب کی یہ بات ہے۔ باقی جو ان کا ایمان ہے وہ مختلف فی مسئلہ ہے، جس میں بہترین رائے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب ابو طالب کی باری ہے نا، خاموش توقف کرو، مسلمان ہیں میں نہیں کہتا، کافر ہیں میں نہیں کہتا، نہ انہیں کافر کو ہو نہ ہی انہیں مومن کو ہو، جو ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، ٹھیک ہے نا، توقف کریں۔ اگر بالفرض ہم انہیں کافر کہتے ہیں، ہمارے کافر کہنے سے ان کا کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان کہنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہیں انہوں نے جیسی زندگی گزاری وہ اپنی آخرت میں پہنچ چکے ہیں، ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ تم ابو طالب کو کیا کہتے ہیں، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا اپنا ایمان کیا تھا۔ باقی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں دلائل دیے، اعلیٰ حضرت کے استاذ علامہ ابو تعالیٰ